امام صاحب، شب برات کی کیا فضیلت ہے؟ 15 شعبان کو روزہ رکھنا ثابت ہے یا نہیں؟ 15 شعبان میں حلوہ تقسیم کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک شعبان کی فضیلت کی بات ہے تو یاد رہے کہ اس سلسلے میں پہلے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہے شعبان کا مہینہ، ایک ہے شب برات۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ شب برات یہ الگ چیز ہے اور شعبان کا مہینہ یہ الگ چیز ہے۔ جہاں تک شعبان کے مہینے کی بات ہے تو شعبان کے مہینے کی فضیلت یہ احادیث کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ سب سے زیادہ روزے رمضان کے مہینے کے بعد شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ یعنی رمضان کا پورا مہینہ آپ روزے رکھتے تھے اور شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول رمضان کا مکمل مہینہ اور شعبان کا مکمل مہینہ آپ روزے رکھتے تھے۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے مہینے کے متعلق جو یہ فرمایا گیا ہے کہ پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے، تو پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے، اکثر مہینہ یعنی شعبان کے اکثر دن آپ روزہ رکھتے تھے، تو اس اکثر کو جو ہے پورے مہینے سے تعبیر کر لیا۔ اور یہ محاورے کے اندر اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ اکثر جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس پر پورے کام کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی اکثر مہینہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے پورا مہینہ روزہ رکھ لیا ہے۔ تو ان دو حدیثوں سے شعبان کی فضیلت تو سمجھ میں آتی ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام بہت زیادہ فرمایا ہے۔ یہ تو شعبان کی فضیلت سے متعلق بات ہو گئی۔ جہاں تک شب برات کی فضیلت کے متعلق گفتگو ہے تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ برات کا معنی ہوتا ہے نجات کے اور خلاصی کے۔ یعنی یہ جو 15ویں شب ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ برات کی اور نجات اور جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کی رات ہے۔ تو اس کے متعلق آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 15ویں شعبان کے متعلق جتنی بھی احادیث منقول ہیں سب کی سب حدیثیں ضعیف ہیں، اور یہ تمام محدثین اور تمام علماء کے ہاں ایک اتفاقی مسئلہ ہے کہ 15ویں شعبان سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ضعیف حدیثیں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو پایہ صحت تک پہنچتی ہو۔ تو جب ساری حدیثیں ضعیف ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان یعنی شب برات جس کو کہا جاتا ہے اس کی کوئی فضیلت جو ہے وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ باقی کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ حدیثیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کثرت طرق کی وجہ سے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ احادیث اس کے متعلق آ چکی ہے تو اس لیے اس کی سند کے اندر قوت آ جاتی ہے۔ لہٰذا جب قوت اس کے اندر آ جاتی ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن کثرت طرق کی وجہ سے اور زیادہ احادیث کی وجہ سے اس 15ویں شعبان کی جو فضیلت ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر آپ ان احادیث پہ غور کریں گے تو ان احادیث کے اندر حد درجے کا ضعف ہے۔ یہ بات تو وہاں چل سکتی ہے کہ جہاں پر احادیث کے اندر ضعف کم ہو، لیکن 15ویں شعبان کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں اس میں جو ضعف ہے وہ حد درجے کا ضعف ہے۔ لہٰذا 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت جو ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت جو کہ سورۃ دخان کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس سے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لیلہ مبارکہ ہے برکت والی رات، اس سے مراد جو ہے 15ویں شعبان کی رات ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ جو برکت والی رات ہے وہ شب قدر ہے، شب برات نہیں۔ اور شب قدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ وہ لیلہ مبارکہ اس کو کہا گیا ہے۔ یہ جو بعض لوگوں نے شب برات کو لیلہ مبارکہ کہا ہے، برکت والی رات کہا ہے، یہ انہوں نے خلط ملط کرنے کی کوشش کی ہے۔
اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس رات روزی تقسیم ہوتی ہے، لوگوں کی کتنے لوگ مریں گے ان کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے ان کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ یہ رات نہیں، وہ بھی شب قدر ہی ہے۔ لہٰذا معلوم ہو کہ شعبان کی فضیلت تو احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن شب برات کی کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں، اور نہ قرآن کی کسی ایک آیت سے جو ہے 15ویں شب کی شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ دوسری بات جو آپ نے یہ پوچھی ہے کہ اس دن جو ہے حلوے کو تقسیم کرنا کیسا ہے، تو یاد رہے کہ حلوے کو تقسیم کرنا اس مخصوص دن کے اندر دن کی تخصیص کی وجہ سے جو ہے وہ بدعت بن جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس دن حلوے کو تقسیم کرنا یہ ایک بدعت ہے، اس سے اجتناب کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک بات آخر میں اور عرض کرتا چلوں کہ 15ویں شعبان کو نہ کوئی خاص نماز ثابت ہے، نہ کوئی عبادت ثابت ہے، اور نہ کوئی روزے کا ثبوت ہے، لہٰذا اپنی طرف سے کوئی مخصوص 12 رکعت یا مخصوص نفل ثابت کرنا یا مخصوص عبادت کرنا یا روزہ رکھنا، شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔